12ویں آرٹس اور سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، 12ویں کے نئے نصاب کے مطابق نئے نصاب سے حصہ نظم سے ہم نظموں کا ریویژن چل رہا ہے ہمارا۔ نظم جہان آباد دلی کا ایک جو شہر ہے، یہ نظم شہر آشوب ہے، نظم کی ایک قسم ہے، ایک صنف ادب ہے جس میں کسی شہر کی تباہی و بربادی کے حالات شاعر ذکر کرتا ہے۔ اس شعر کے شاعر مرزا محمد رفیع سودا ہیں۔ ہم نے اس نظم کا تعارف، شہر آشوب کسے کہتے ہیں اس کا تعارف بھی دیکھا، شاعر کا تعارف بھی دیکھے، اور کل تک ہم نے عزیز طلبہ ریویژن کے طور پر، یادی کے طور پر نظم جہان آباد جو کہ دلی کا ایک شہر ہے، اس نظم کے 3 بند کی تشریح کل میں نے کیا تھا۔ آج میں چوتھے، 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں بند کی تشریح آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، چوتھا بند ہے: امیر اب جو ہے دانا، انہوں نے کی ہے یہ چال، ہوئے ہیں قانع نشیں دیکھ کر زمانے کا حال، بچھی ہیں سوزنی خوجا کھڑے چھلے ہیں رومال، حضور بیٹھے ایک دو ندیم اہل کمال، دھری ہے سامنے ایک پیک دان ایک تنبول۔ اور اس کے بعد 5واں بند ہے، خراب ہیں وہ عمارات کیا کہوں تجھ پاس، کہ جن کے دیکھے سے جاتی رہی بھوک اور پیاس، عرب جو دیکھو تو دل ہووے زندگی سے اداس، بجائے گل چمنوں میں کمر کمر ہے گھاس، کہیں ستون پڑا ہے کہیں پڑے مرغول۔ عزیز طلبہ، اس بند کی تشریح کچھ اس طرح ہے۔ مرزا رفیع سودا یہاں شہر کے حالات بیان کرتے ہوئے سیاسی حالات کی خرابی کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ سیاسی حالات کی خرابی زندگی کے ہر گوشے سے ظاہر ہو رہی تھی، کوئی شعبہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا، امراء و رعایا سب ضروریات زندگی کے حصول میں پریشاں تھے۔ ان حالات میں عمارات و یادگاروں کی نگرانی کا کسے خیال ہوتا؟ مرزا سودا نے اس بند میں اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے، تو عمارات جن کے دیکھنے سے ذہن و قلب کو تسکین ہوتی تھی، یہاں تک کہ بھوک پیاس کا احساس جاتا رہتا تھا، اس قدر خراب ہو چکی ہیں کہ اس کا بیان مشکل ہے، کہ انہیں اب دیکھو تو دل زندگی سے اداس ہو جاتا ہے۔ ان عمارتوں اور ان کے ہاتھوں کے باغوں اور کیاریوں کی ساری خوبصورتی ختم ہو کر رہ گئی ہے، پھولوں کے بجائے بے ہنگم گھاس بڑی ہو کر کمر کی اونچائی تک کی ہو گئی ہیں، کوئی انہیں تراشے اور چھانٹنے والا نہیں ہے۔ یہی حال عمارتوں کا بھی ہے، ان کی نگرانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، ٹوٹ پھوٹ اور تخریب کا عمل بھی جاری ہے، کہیں ستون پڑا ہے اور کہیں محراب، کسی کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد بند نمبر 15 ہے: یہ باغ کھا گئی کس کی نظر نہیں معلوم، نہ جانے کن نے رکھا یہاں قدم و کون تھا شوم، جہاں تھے سرو و صنوبر اب اس جگہ ہے زقوم، مچی ہے زاغ و زغن سے اب اس چمن میں دھوم، گلوں کے ساتھ جہاں بلبلیں کرے ہیں کلول۔ عزیز طلبہ، اس بند کی تشریح کچھ اس طرح ہیں۔ شاعر نے ان فتنہ خیز حالات میں چمن کی آشوبی کو بھی بیان کیا ہے، چمن کی بربادی کو بھی بیان کیا ہے، اور چمن کی رنگت کو بیان کیا ہے کہ خوبصورت و شاندار اچھے بھلے باغ کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی اور کن منحوسوں کے قدم اس پر پڑے کہ اجاڑ سا ہو کر رہ گیا۔ نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے صاف صفائی اور کاٹ چھانٹ کے معاملات رک گئے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ جس جگہ صنوبر کے خوشنما درخت و پودے ہوتے ہیں وہاں تھور کے ہے، جس باغ میں بلبلیں گلوں کے ساتھ کھیلیاں کرتی اور دنیا کو اپنے عشق و محبت کی داستان سناتی، اس چمن میں اب چیل اور کووں کا شور برپا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد نظم شہر آشوب جہان آباد کا آخری بند 7واں بند ہے۔ ملاحظہ فرمائیے: جہان آباد تو کب اس ستم کے قابل تھا، مگر کبھی کسی عاشق کا یہ نگر دل تھا، کہ یوں مٹا دیا گویا کہ نقش باطل تھا، عجب طرح کے بحر جہاں میں ساحل تھا، کہ جس کی خاک سے لیتی تھی خلق موتی رول۔ عزیز طلبہ، اس 7ویں بند کا تشریح کچھ اس طرح ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا کہتے ہیں کہ مغلیہ حکومت کے کمزور ہوتی ہی اس کے دارالسلطنت دہلی جہان آباد پر حملوں کا آغاز ہو گیا۔ تاریخ کے کئی موڑ پر اس پر حملے ہوئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے خاتمے پر دہلی خصوصاً لال قلعے کا محاصرہ اس کی آخری کڑی ہے، لیکن احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے دہلی پر حملے سب سے زیادہ متاثر کن ثابت ہوئے۔ حالانکہ شہر کی تاریخ، اس کی تہذیب و تمدن
اور اس کی یادگار تاریخی عمارتیں اس کے دنیا کے مشہور و معروف تاریخی مذہبی ثقافتی مرکز ہونے کی دلیلیں اور نشانیاں ہیں، اور یہ دنیا کے لوگوں کے لیے سیاست و سلطنت کے نقطۂ نظر سے مضبوط و استقامت کی علامت بھی تھی۔ اس شہر کا لوٹا جانا اور برباد کیا جانا یقیناً حیرت انگیز واقعہ تھا۔ اس کی جانب شاعر نے اشارہ کر کے حسن و عشق کے فلسفے سے ایک نکتہ پیش کر دیا، مگر کبھی کسی عاشق کا یہ نگر دل تھا، یعنی جس طرح عاشق کا دل ٹوٹنا یقینی امر ہے، اسی طرح اس شہر کا بھی ٹوٹنا یا توڑا جانا طے ہے کہ یہ شہر کبھی کسی عاشق کا دل ہوا کرتا تھا۔ ذہن نشین رہے کہ مرزا سودا کا تعلق دہلی ہی سے تھا، بعد میں وہاں سے ہجرت کر گئے، اس لیے خود کو دہلی کا عاشق ہی نہیں بلکہ اسے عین دل قرار دیا۔ دہلی کی حالت زار سے متاثر ہو کر بڑے درد کے ساتھ کہتے ہیں کہ ظالموں یعنی حملہ آوروں نے اسے بیکار سمجھ کر مٹا دیا۔ معشوق عاشق کو بیکار و خانہ خراب ہی قرار دیتے ہیں، حالانکہ شہر جہان آباد دہلی روئے زمین پر آباد شہروں میں سب سے زیادہ نفع بخش شہر تھا، اس سے لوگوں نے خوب فائدہ حاصل کیا۔ عزیز طلبہ، ہم نے دیکھے کہ سودا نے کس طرح شہر عاشوب جہان آباد دلی کا ذکر کیا ہے، وہاں کے امراء و سلاطین، وہاں کے سیاسی، سماجی اور معاشی حالات، وہاں کے باغ، وہاں کی زمین، وہاں کے کاروبار کا ذکر کس دربرے انداز میں پیش کیا ہے۔ اس نظم کو شہر عاشوب کہتے ہیں، جو کسی شہر کی بربادی و تباہی کے ضمن میں اس کے حالات کو بیان کرتی ہے۔ اس نظم کو اردو ادب میں صنف شہر عاشوب کہا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں ہمارا چوتھی نظم کا اعادہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ پیر کے دن ہم زندگی سے ڈرتے ہو 7ویں نظم کا اعادہ شروع کریں گے۔